بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا۔ اس کے متعلق حضرت حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک کی رائے ہے کہ قرأت علی الشیخ بھی جائز ہے۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے فرمایا، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ سفیان ثوری اور امام مالک کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ یہ حضرات قرأت علی الشیخ اور سماع من الشیخ دونوں طریقوں کو جائز اور معتبر قرار دیتے ہیں۔ عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سامنے پڑھا جائے تو حدثنی اور سمعتو میں کوئی مذائقہ نہیں، اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قرات کرنے پر حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو خبر دی اور ان لوگوں نے اسے جائز قرار دیا، اور حضرت امام مالک نے اسٹام دستاویز شہادت سے استدلال کیا ہے۔ جو قوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنایا، حالانکہ یہ صرف ان کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ نیز پڑھنے والا اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا۔ حضرت عوف حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، عالم کے سامنے قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، جب محدث کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو پھر حدث نبی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ابو عاصم حضرت امام مالک اور حضرت سفیان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، شاگردوں کا عالم کے سامنے، عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ حدیث نمبر 63 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا، اے فرزندہ عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امراء سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ بیان کیا ہے۔ فائدہ، اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ روایت میں اختصار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حج کا ذکر بائیں الفاظ ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص پر حج فرض ہے جو ذات سفر کی
استطاعت رکھتا ہو۔ نیز حضرت زمام کی آمد 9 ہجری میں ہوئی تو اس وقت حج فرض ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا تعلق بنو سعد سے ہے جو قبیلہ حوازن کا ایک بطن حصہ ہے، اور قبیلہ حوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔